ان دنوں پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر یوٹی کے اندر بھی انتخابی ماحول بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے۔ پہلے مرحلے کا انتخاب بھی مکمل ہو چکا ہے، دوسرے مرحلے کا انتخاب بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں 7 مئی کو تیسرے مرحلے کا انتخاب ہونا ہے، اور تیسرے مرحلے کا انتخاب راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کے اوپر ہونا ہے۔ راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار رپورٹ کی ہے، اور اس رپورٹ میں ہم نے راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کو ہاٹ نشست کا نام دیا ہے۔ راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست ہاٹ نشست اس لیے ہے کیونکہ اس نشست کے اوپر سبھی سیاسی جماعتوں کی نظر ہے۔ آج ہم بات کریں گے مرکز کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی، بھارتیہ جنتا پارٹی کی، جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوں۔ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے جموں کشمیر کے پارٹی کے دفتر میں ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں یوٹی کے صدر رویندر رینا، جنرل سیکرٹری اشوک کول، ویبود گپتا، انجینئر عبدالغنی کولی اور راجوری اور پونچھ سے وابستہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سبھی لیڈرشپ موجود تھی۔ اس میٹنگ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی راجوری اننت ناگ نشست کے اوپر اپنی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں الطاف بخاری کی جماعت اپنی پارٹی این ڈی اے کا حصہ بنے گی۔ اگر بات کریں نیشنل کانفرنس کی اور کانگریس کی، جس طریقے سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس انڈیا الائنس میں اکٹھے ہو کر انتخاب لڑ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اپنی پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی این ڈی اے گٹھ بندھن میں انتخاب لڑے گی۔ اب ان سیاسی جماعتوں کے لیے بڑی چنتا کی خبر ہے جو سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی، جن سیاسی جماعتوں کے لیڈران اپنے انتخابی مہم کے دوران اس چیز کے اوپر چرچا کر رہے تھے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخاب میں حصہ لینے کے بنا ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئی، ان سیاسی جماعتوں کے لیے اب کافی چنتا کا وشے ہے، کیونکہ آج جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر کے یوٹی کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس طلب ہوا، اجلاس میں خطہ پیر پنجال کے سبھی لیڈران موجود تھے، اجلاس میں پارٹی کے اعلیٰ سطح کی قیادت موجود تھی۔ اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی پارٹی کے امیدوار کا اعلان کرے، حمایت کا اعلان کرتی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں کمپین کرے گی۔ آج کے بعد ہم دیکھیں گے راجوری، پونچھ ہو یا اننت ناگ ہو، نقشہ کچھ بدلا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران کھل کر میدان میں آئیں گے۔ اب جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوری لیڈرشپ غائب ہے راجوری اور پونچھ سے، یعنی راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کی بات کریں تو راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آج جس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا اس کے بعد ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوری لیڈرشپ اس نشست کے اوپر اب نظر آئے گی، کیونکہ جس طریقے سے فیصلہ لیا گیا اور فیصلے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی، اس کا اعلان واضح طور پر کر دیا گیا ہے۔ اپنی پارٹی کی طرف سے راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست پر مشہور لیکھک ظفر اقبال منہاس کو بطور امیدوار میدان میں اتارا ہے۔ ظفر اقبال منہاس کی بات کریں تو پہاڑی قبیلہ سے ان کا تعلق ہے، یعنی ظفر اقبال منہاس جو ہیں یہ پہاڑی سمودائے سے آتے ہیں۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہاڑی طبقہ کے لوگوں کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں داخل کیا تھا، اور پہاڑی قبیلہ کے لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کہ احسان کا بدلہ احسان سے جتایا جائے گا۔ یعنی پہاڑی طبقہ کے لوگوں کا یہ صاف کہنا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہ آپ نے ہمیں، آپ کی سرکار نے ہمیں شیڈول ٹرائب دیا ہے، اور اس کا احسان ہم ضرور احسان کے ساتھ جتلائیں گے، ہم بھی آپ کو ووٹ دیں گے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ ان لوگوں کے بیچ جائے گی، ان لوگوں کو کہے گی کہ آسان جٹانے کا وقت آ چکا ہے، یعنی کہ آنے والے وقت میں پہاڑی طبقہ کے لوگ کس طرف جاتے ہیں، کیا واقعہ میں پہاڑی طبقہ کے لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کہنے پر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ ڈالیں گے؟ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی کافی چرچا ہوگی۔ فی الحال کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے کی جو رپورٹ تھی، اس سے پہلے کی رپورٹ میں راجوری اننت ناگ پارلیمانی نشست کے اوپر نیشنل کانفرنس کے میاں الطاف امیدوار تھے، پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے سابقہ وزیر اعلیٰ اور پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی سرپرست محبوبہ مفتی امیدوار تھیں، لیکن آج سے جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ آج سے ہمارا امیدوار مشترکہ امیدوار ہوگا
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी उसकी खुलकर सपोर्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए अलायंस की हमायत करने का ऐलान कर दिया है और आज से मुकाबला जो है वो तरकुनिया हो गया है। इससे पहले अगर हम बात करते थे या इससे पहले अवामी गलियारों के साथ साथ सियासी नुमाइंदगान, सियासी जमातों में भी चर्चा हो रही थी और वो चर्चा यही थी कि मुकाबला जो है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के ऊपर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैदान में आने के बाद ये मुकाबला तरकुनिया हो गया है। अब मुकाबला अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान होगा। आने वाले दिनों में राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के ऊपर आपको और सियासी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। फिलहाल की बड़ी और अहम अपडेट लेकर मैं आपकी खिदमत में हुआ था हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाजवाल। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह।